لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهم الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع صلوات ایک صلوات تھوڑا سا دل لگا کے پڑھنے محمد اس سے تو آپ بھی مطمئن ہیں اور ہم بھی مطمئن ہیں کہ مجلس ختم کرنے کا وقت پہلے سے معین ہے اس میں تو ابھی کوئی سسپنس ہے ہی نہیں کہ یہ کتنی دیر پڑھیں گے ظہر تک کا جو وقت ہے وہ میرا ایک صلوات پڑھیں محمد والے حضرات گرامی قدر بزرگان ملت میں نے آپ کے حضور میں امام حسین علیہ السلام کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس وقت مولا نے یہ کلمہ اور یہ کلام اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سارے دنیا کے حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں اور ہر حاجی جو حج کرنے گیا ہے وہ عرفے کے دن میدان عرفات میں موجود ہوتا ہے عرفہ اور عرفات کیا ہے دو جملے یہ سن لیں دیکھیے عرفہ شریعت میں ایک ہے عرفہ شریعت کا ایک ہے اور وہ ہے کہ جب ذی الحجہ کی اس تاریخ پر ذی الحجہ کی تمام حاجی وہاں جمع ہو تو عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں تو اللہ نے جب دنیا کو آباد کیا اور جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو خلق فرمایا تو یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ جناب آدم کو کہیں اور اتارا جناب حوا کو کہیں اور اتارا تو فراق آدم حوا میں ان دونوں نے گریہ کیا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے جناب آدم و حوا کی ملاقات کرائی اور جس میدان میں ملاقات کرائی اسی کو کہتے ہیں میدان عرفات اور جس دن ملاقات ہوئی وہ دن کہلاتا ہے یوم عرفہ عرفہ کے ماننے ہیں پہچاننے کے تو سارے دنیا کے حاجی اس دن میدان عرفات میں ہوتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ عرفے کے دن دو مجمع ہوتا ہے ایک مجمع ہوتا ہے بیت اللہ میں خانہ کعبہ کے پاس میدان عرفات میں مجمع ہوتا ہے اور امام فرماتے ہیں دوسرا مجمع ہوتا ہے میرے جد کے روضے پر کربلا میں
اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اللہ جب نظر رحمت ڈالنا شروع کرتا ہے تو پہلے اس مجمع پہ ڈالتا ہے جو میرے جد کے روضے پر ہے. پہلے اس مجمع پہ نظر رحمت ڈالتا ہے جو میرے جد کے روضے پر ہے. تو جب امام نے فرمایا تو ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے امام کے پاس, تو یہ کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے, مجمع وہ بھی ہے, مجمع وہ بھی ہے. تو امام نے فرمایا ایسا اس لیے ہے کہ یہ جو میدان عرفات میں مجمع ہے یہ دو قسم کا ہے, کچھ مومن ہیں کچھ منافق ہیں, کچھ مومن ہیں کچھ منافق ہیں, لیکن میرے جد کے روضے پہ جو مجمع ہے وہ مومنین کا مجمع ہے, منافقین کا مجمع نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. دیکھیں تھوڑا تھوڑا سیٹ ہوتے رہیے, ابھی تو شروعات ہے نا, ابھی تو اصل کی طرف آئے نہیں. آپ یہ نہ گھبرائیے گا, پہلے آپ کے تو علم میں ہے کہ وہ اس وقت ختم ہو جائے گی. تو کیا فرمایا امام نے, دیکھیے یہ میں نے عرفہ آپ کو سمجھایا, یہ جو میں نے امام حسین علیہ السلام کا دہن اقدس سے نکلے ہوئے کلمات کی تلاوت فرمائی ہے, یہ مولا نے اسی دن فرمایا ہے. کس دن؟ عرفے کے دن, جب وہ حج کو عمرے سے بدلا ہے نا, اسی دن. اور اس دن کی ایک بڑی مشہور دعا ہے دعائے عرفہ, اور دعائے عرفہ کا ہی یہ جملہ ہے مولا کا. فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع. مولا حسین فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا, جس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر اللہ کسی کو کچھ عطا کرے تو ساری کائنات اس عطا کو روک نہیں سکتی, منع نہیں کر سکتی. یہ میرے مولا حسین نے دعا عرفہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر فیصلہ کر لے تو ساری کائنات مل جائے تب بھی فیصلے کو بدل نہیں سکتی, فیصلے کو روک نہیں سکتی. اب اللہ یہ طے کر لے ہمیں کسی کو بلندی دینی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور اسی مولا کے فقرے کی ترجمانی چوتھے امام نے دربار یزید میں کی. جب یزید اپنی حکومت اور سلطنت کے غرور میں اور کچھ کلمات ایسے کہہ رہا تھا کہ جس سے اہل بیت کی توہین ہو, تو میرے چوتھے امام نے کہا یزید سن, اللہ نے ہمیں جو بلندی اور عزت عطا کی ہے ساری کائنات مل کر وہ عزت ہم سے چھین نہیں سکتی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ جسے بلندی عطا کرے اور جسے عزت عطا کرے ساری کائنات مل کر اس سے چھین نہیں سکتی. پھر مولا اسی دعا میں فرماتے ہیں پروردگار خدا کی قسم, دیکھیے یہ 28 رجب ہے اور ابھی آگے بڑھیں گے تو ذی الحج کا مہینہ آئے گا, اور جب ذی الحج کا مہینہ آئے گا تو میرے مولا نے حج کو عمرے سے بدلا. اور اسی دعا میں جو میرے مولا کی دعا ہے دعائے عرفہ, میرے مولا نے کربلا سے پہلے کربلا کا فیصلہ تحریر کر دیا. کربلا سے پہلے کربلا کا فیصلہ لکھ دیا. اور وہ فیصلہ سنیے آپ, دیکھیے بظاہر یزید کے پاس حکومت ہے, سلطنت ہے, اقتدار ہے, فوج ہے, لشکر ہے, اور دیکھا جائے تو مولا کے پاس کا بھوک ہے, پیاس ہے, اطفال ہے نا, یہی تو ہے. یعنی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یزید کے پاس سب کچھ ہے اور مولا کے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یزید کے پاس کچھ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یزید کے پاس کچھ نہیں ہے. اور میرے مولا نے کربلا سے پہلے کربلا کا فیصلہ لکھا, کہا پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا,
اور اس نے کیا پایا؟ جس نے تجھے کھو دیا۔ میرا مولا بتلانا چاہتا ہے کہ یزید کے پاس سب کچھ ہے، پروردگار نہیں ہے۔ حسین کا رب حسین کے ساتھ ہے، اور یہ صلوات پڑھیں محمد والے حسین کا رب میرے مولا کے ساتھ ہے۔ اب ذرا آپ غور کریے، دیکھیے اس دعا کو پڑھا کریے، اور میں اس لیے آج گفتگو کر رہا ہوں کہ آج کا دن مخصوص ہے مولا حسین سے۔ تو جملے سنیے آپ دعائے عرفہ کے، تو پھر مولا فرماتے ہیں اسی دعا میں، پروردگار جب میں نے تجھے بیماری میں پکارا تو تو نے مجھے شفا دی۔ معرفت دیکھیے جملے کی، کیا فرمایا؟ جب میں نے مرض میں پکارا تو تو نے مجھے شفا دی۔ تو اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے نا کہ شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، طبیعت ناساز ہوئی، بیمار ہوئے۔ دیکھیے معصوم کی بیماری بھی مصلحتاً ہوتی ہے، ہاں تو بیمار ہوئے، اللہ سے کہا پروردگار یہ تکلیف ہے مجھے، یہ مرض ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ جنگل میں جاؤ فلاں چیز استعمال کر لو۔ وہی آ گئی، کلیم اللہ چلے گئے، وہ لے کے آئے، استعمال کر لیا، آرام مل گیا۔ کوئی شک ہے کہ اللہ بتائے اور آرام نہ ملے؟ ہو گیا آرام۔ اچھا کچھ دن گزرے تھے، پھر وہی طبیعت خراب، پھر وہی بیماری۔ تو کہا کہ اب اللہ سے کیا پوچھوں، اب اللہ سے کیا پوچھوں، نسخہ تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ جڑی بوٹی اور وہ دوا جان رہے ہیں، کہا اب اللہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ چلے گئے، لے کے آئے، ایک کہاں تو پہلے خوراک میں آرام تھا، کہاں 3 دن آرام نہ ملا۔ اچھا حیرت تو یہ ہوگی نا کہ دوا تو اتنی اچھی تھی کہ پہلی خوراک میں آرام ہو گیا، اب 3 دن وہی دوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب کہا پروردگار دوا تو وہی ہے۔ میں نے ذرا بیدار ہو کے جملہ سنیے گا، پروردگار دوا تو وہی ہے جو تو نے بتائی تھی۔ آواز آئی موسیٰ تم یہ سمجھتے ہو دوا سے شفا ملتی ہے؟ موسیٰ اچھا اس مجمع میں کتنے ایسے بیٹھے ہیں کہ اسی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی دوا کوئی چھو کر رہی ہے۔ کہا موسیٰ تم یہ سمجھتے ہو کہ دوا سے شفا ملتی ہے؟ اللہ نے کہا موسیٰ دوا سے شفا جب ملے گی جب میرا اذن ہوگا۔ شفا کی تاثیر میں رکھتا ہوں، جب میں چاہوں گا تب دوا شفا بن جائے گی۔ تو جو اللہ دوا میں شفا رکھے دنیا تسلیم کرے، وہی پروردگار اگر خاک کو خاک شفا بنا دے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو دکھ رہا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوا جب شفا بنے گی جب اذن ہوگا پروردگار کا۔ پھر میرا مولا فرماتا ہے اسی دعا میں، دعائے عرفہ میں، اللہ کو خطاب کر کے وَوَحِيدًا فَكَسَّرْنِي، اے میرے پروردگار تجھ جیسا معبود کون ہے؟ جب میں نے تجھے اکیلے میں پکارا، میں تنہا تھا، تو نے مجھ اکیلے کو لشکر بنا دیا، مجھ اکیلے کو لشکر بنا دیا۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اکیلے کو لشکر بنا دیا مطلب کیا ہے؟ کہا ہوگے تو اکیلے لیکن بھاگے گا لشکر، اتنا روب تمہارا ڈال دے گا کہ رہو گے تنہا، بھاگے گا لشکر، ڈرے گا لشکر، دور چلا جائے گا لشکر۔ کہا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوفے میں مسلم کو دیکھ لو، کوفے میں مسلم کو دیکھ لو۔ اور یہ میں اپنی ہسٹری نہیں پڑھ رہا ہوں، اہل سنت کی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اکیلے ہیں جناب مسلم اور بھاگ رہا ہے لشکر۔ ابن اشعث ابن زیاد کو کہتا ہے اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج، اور لشکر بھیج۔
12 بار کہا اور بھیج اور بھیج اور بھیج۔ ابن زیاد کہتا میں نے اکیلے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں اب ایسا جملہ تو نہیں جو آپ کو یاد نہ ہو۔ کہتا میں نے اکیلے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے، اتنے لشکر کی ضرورت کیا ہے؟ جواب معلوم ہے کیا ہے اس دشمن اہل بیت کا؟ ابن اشعث کہتا ہے تو نے ایرے غیرے سے نہیں بھیجا ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے۔ اچھا یہ ہو گیا کوفہ، چلیے کربلا۔ ابن سعد، عمر ابن سعد یہ پھر خط لکھتا ہے کربلا میں پہنچ کر کہ اور بھیج اور لشکر بھیج۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ عمر سعد صحیح بتا دے حسین کے لشکر کی تعداد کتنی ہے، کتنا بڑا لشکر ہے حسین کا، کئی ہزار ہیں، کئی ہزار ہیں؟ تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ لشکر میں تو صرف 72 ہیں، 72 صرف 72 ہیں، 100 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں۔ تو کہا 72 سے لڑنے کے لیے اتنے لشکر کی کیا ضرورت ہے؟ اما جملہ سنیے گا، ابن سعد کہتا ہے ابن زیاد تجھے معلوم نہیں ہے تو 72 لیکن 72 میں ایک عباس بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ذرا غور کریے گا، اکیلے کو لشکر بنا دے گا، یہ کس نے کہا؟ مولا حسین نے۔ کہاں کہا؟ دعائے عرفہ، ٹھیک ہے؟ کیا کہ اکیلے کو ہوگا تنہا بھاگے گا لشکر۔ اب میں بات بہت دھیرے سے کہوں گا لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اگر حق پر ہو، اگر حق پر ہو تو پیچھے مڑ کے یہ نہ دیکھو کہ لوگ تمہارے ساتھ کتنے ہیں۔ بھائی مولا حسین کے اس جملے سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، میرے مولا نے سن 60 ہجری ذوالحجہ میں عرفے کے دن فیصلہ کر دیا کہ اگر حق پر ہو تو اکیلے چلنا تمہارا کام ہے، تجھ اکیلے کو لشکر بنا دینا پروردگار کا کام ہے۔ اگر حق پر ہو تو چلنا تمہارا کام ہے، لشکر بنا دینا۔ اعتماد تو ہو اللہ پہ، یقین تو ہو اللہ پہ، چلو گے تنہا اور لشکر۔ جناب رسول خدا نے جناب عمار یاسر سے کہا، عمار اگر ساری دنیا کے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہوں، علی اکیلا ایک راستے پہ جا رہا ہوں، اکیلا، اما جو حسین کو مانتی ہے قوم بھیڑ کے پیچھے نہ چلے، بس سب یہی کر رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں، سب نہیں، دھارے کو چیر کر حد تک آنا ہی تو حسینیت ہے۔ کیا فرمایا رسول نے کہ عمار اگر ساری کائنات ایک راستے پہ ہو، علی اکیلا تنہا ایک راستے پہ ہو، عمار دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا کے پیچھے نہ جانا، علی کے پیچھے جانا۔ اگلا جملہ ہے رسول کا، پڑھ میں رہا ہوں، سنا آپ رہے ہیں، اس لیے کہ عمار ساری دنیا کے بہکنے کا امکان ہے، علی کے بہکنے کا امکان نہیں ہے۔ ساری دنیا بہک سکتی ہے، علی نہیں بہک سکتے۔ اچھا تو اکیلے کو لشکر بنا، ہوگا کیا؟ کہا ہیبت تمہاری ڈال دے گا، تمہارا روب دشمنوں میں اتنا ہوگا کہ دشمن بھاگیں گے، اور بھاگیں گے بھی ایسا کہ نسلوں سے کہیں گے کہ ہم ان کے سامنے سے بچ کے چلے آئے ہیں۔ اور ذرا آپ غور کریے تو جناب رسول خدا نے مولا کائنات کے لیے فرمایا، یا علی اگر ساری کائنات مل کر تیرے مقابلے پر آ جائے تو کامیابی تجھے ملے گی، کامیابی یعنی ساری کائنات مل کر بھی میرے مولا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
صفین میں ایک موقع آیا کہ میرا مولا چلا آیا، کسی کو بھیج دیا. اچھا لشکر ایک کہنے لگا کہ یا علی اب پردہ فرما کے لڑ رہے ہیں، اس سے اچھا تو کھل کے ہی لڑیں، پردہ فرما کے لڑ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں، اگر علی نے منع کیا ہے تو آئیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر علی کہہ دیں گے تو آئیں گے نہیں. تو بات پہنچ گئی ہائی کمان تک، شام کے حاکم تک. کہا کہ فوج میں یہ اختلاف ہے کہ لڑ کون رہا ہے. پہچان اس نے بتائی ہے، کہتا ہے کہ اگر دیکھنا یہ ہے کہ میدان میں علی ہے یا کوئی اور، اگر یہ طے کرنا ہے علی ہے یا کوئی اور، تو سارا لشکر مل کے حملہ کر دے. اگر پیچھے بڑھ جائے تو علی نہیں، پیچھے ہٹے تو علی نہیں. ارے یہ شیعہ عالم کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، علی کا کٹر ویرودھی، پکا دشمن. شام کا حاکم کہتا ہے سب مل کر حملہ کرو، اگر پیچھے ہٹنے لگے تو علی نہیں، اور اگر لشکر بڑھتا رہے، قدم بڑھتے رہے تو علی ہے. لشکر بڑھتا رہے، قدم آگے بڑھتے رہے تو علی ہے. کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. سارا لشکر آ گیا، اور آنے کے بعد حملہ مل کے کیا. قدم نہ پیچھے ہٹنے تھے نہ ہٹے، قدم آگے بڑھتے رہے، قدم آگے بڑھتے رہے. اب تو یقین ہو گیا علی آ گئے، اب تو یقین ہو گیا علی آ گئے. عزیزو ایک مرتبہ جب شور ہوا علی آ گئے، علی آ گئے. صفین کا میدان ہے، 1,00,000 سے زیادہ کی فوج ہے، ہر ایک چلا رہا ہے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. ارے 200 ہم علی علی کہتے ہیں، زمانہ برداشت نہیں کرتا. وہاں اتنے کہہ رہے علی آ گئے. ادھر میرے مولا نے خیمے کا پردہ ہٹایا، لشکر نے لڑنے والے کو دیکھا، علی کو دیکھا. کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی علی ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا. میرا مولا آیا، اور آنے کے بعد چہرے سے نقاب ہٹا کے کہا ھذا قمرو بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کا شان ہے. تو میرا عزیزو اب ذرا غور کریے گا. دیکھیے سفر مدینہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں تو وہ جو خاص ہے 2-4 کا ذکر تو ہوگا نا، اس لیے کہ سفر مدینہ ہو اور غازی کا ذکر نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق ادا نہیں ہوگا. اب ذرا اور آگے بڑھیے. جناب مسلم کون ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے. جناب مسلم ابن عقیل، ولادت 22 ہجری. بیٹا کس کا ہے؟ عقیل کا. عقیل کہتے ہیں اسے ہے جو عقل کی بات کرے. عقیل عقل صحیح ہے نا، عقل والا جو ہو وہ عقیل ہے. اور شجاعت کا عالم کیا ہے؟ 12 برس کا سن ہے. جب میرا مولا پہلی بار جناب مسلم کو جنگ میں لے کے جا رہے ہیں، 12 برس کا. کتنا؟ اپنے بچے کا 12 برس نہ دیکھیے گا، دنیا کے بچوں کے بچپنے اور ہیں، اس گھرانے کا بچپنا اور ہے. 12 برس کے ہیں جناب مسلم نے عقیل. اس لیے کہ یہ جو سفر ہے نا میرے مولا کا، تمہید ہے جناب مسلم، دیباچہ ہے جناب مسلم، شروعات ہے جناب. 2 جملے سنیے اس کے بعد بات آگے بڑھے. اور وہ یہ ہے کہ جناب مسلم کا سن ہے 12 برس کا. اور دیکھیے لشکر جب جنگ ہوتی ہے تو کم از کم بنیادی 3 مورچے، قلب لشکر، میمنہ، میسرہ، رائٹ لیفٹ سینٹر. تو بیچ میں ہوتا ہے علمدار لشکر. میرا مولا بیچ میں ہے، درمیان میں ہے علم لیے ہوئے. داہنی طرف امام حسن ہے اور امام حسین ہے. جہاں 2 امام ہیں اسی صف میں مسلم ہے، اسی صف میں جناب مسلم ہے. سن ہے 12 برس کا. 12 برس کے بچے میدان میں نہیں جاتے نا بھائی. بچوں کا کیا کام ہے میدان میں؟ پہلے ٹریننگ ہو جائے، پہلے ریاض ہو جائے، مشق ہو جائے، تربیت ہو جائے، لڑنے کا فن سیکھ جائیں، تلوار چلانے کا ہنر آ جائے، حملہ کرنے کا طریقہ آ جائے. کہا وہ دنیا کے بچے ہیں جو مشق کے محتاج ہیں، یہ ابو طالب کا پوتا ہے. یہاں فن وہی ہے. شجاعت دیکھیے، ساتھ میں جنگ کر رہے ہیں. کہاں پہ ہیں؟ جہاں پر 2 امام ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسلم کا مرتبہ یہ ہے کہ جہاں دو امام ہیں وہیں پہ جناب مسلم بھی ہے۔ اب ذرا سا دیکھیں منٹ پہ میری بالکل نگاہ ہے مسلسل، اور کافی کچھ ادھورا رہ گیا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اب کس طریقے سے کیا کریں، لیکن اب یہ جملے سنیے گا یہاں سے بہت غور سے۔ جناب عباس، جناب مسلم، اب یہ 28 رجب میں سوال یہ ہے کہ میرے مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ سب کچھ آپ کے ذہن میں ہے، مدینہ کیوں چھوڑا؟ کہا دیکھو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ بیعت مانگی جا رہی تھی، اور بیعت سے حسین کو انکار تھا۔ اچھا، شدت یہ تھی بیعت کی کہ یا بیعت یا سر، یہی تو ہے نا کہ یا بیعت کر لیں یا سر دیں۔ تو بھائی جب کوئی بیعت لے رہا ہے تو کر لینی چاہیے تھی۔ کہا صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا جب سب نے کر لی تو یہ بھی کر لیتے۔ ہم تو کتنے فیصلے اسی لیے تو کرتے ہیں کہ سب نے کہا تو ہم نے بھی کہہ دیا، یہی تو ہے نا۔ سب اگر کسی غلط کے حمایت میں ہیں تو ہم بھی ہیں، اور نہ ہے تب تو ہم چپ تو ہی ہیں، تو خاموشی بھی حمایت ہے۔ تو بھائی سب نے بیعت کر لیا۔ یہی سوال ابو لالا مودودی سے کیا گیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب یزید کی بیعت سب نے کر لی تو سیدنا حسین نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا سب نے کیوں کر لی جب حسین نے نہ کی؟ سب نے کیوں کر لی؟ حسین نے نہیں کی۔ اس لیے کہ جب رسول کا نواسہ نہیں بیعت کر رہا ہے تو سب نے کیوں کر لی؟ اچھا ایک چیز، تو پھر یہ مدینے سے کیوں نکلے؟ مدینے سے کیوں نکلے؟ مدینے میں ہی رہتے، چلیے بیعت نہ کی تھی، مدینے میں رہتے، وہیں سے جہاد ہوتا اور جنگ کرتے۔ یہ مدینے سے باہر کا سفر کیوں؟ تو وجہ اس کی بہت ہے، بس ایک وجہ آپ سنیے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اس گھر میں جتنے شہید ہوئے سب کی شہادت کو چھپایا گیا، سب کی شہادت کو۔ اگر آپ تاریخ کے مطالعے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ میری بات کی تائید فرمائیں۔ مولا علی کے قاتل کہا کہ اس میں کنفیوز کر دیا گیا، بی بی زہرا کے قاتل کہا اس کو چھپایا گیا، امام حسن کے قاتل چھپایا گیا۔ مجھے آپ بتائیے، مدینہ شہر ہے، سٹی ہے، راوی ہیں، لوگ ہیں، شہروں میں جو قتل ہوا اس کو چھپایا گیا، لیکن کربلا کے میدان میں یہی میرے مولا کی حکمت تھی کہ تم نے میرے بابا کے قاتل کو چھپایا، میری ماں کے قاتل کو چھپایا، میرے بھائی کے قاتل کو چھپایا۔ اب میں ایسے میدان میں آؤں گا جہاں میرا قاتل تو چھوڑیے، نہ حر کا قاتل چھپے گا، نہ علی اصغر کا قاتل چھپے گا، نہ اکبر و عباس کے قاتل چھپیں گے۔ اس لیے میں نکل رہا ہوں، اور جو وصیت نامہ میرے مولا کا ہے محمد حنفیہ کے نام، میں نے تاریخ پڑھا ہے، میں پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہسٹری لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ جناب محمد حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ بعد کربلا انہوں نے کہا تھا کہ میں امام ہوں، تو چوتھے امام کربلا کے بعد کی بات ہے کہ بھئی کچھ لوگ ان کو امام مان لیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں ہی امام ہوں۔ میرے عزیزو، جسے علی اپنا بیٹا کہیں اور جو میرے مولا کا قوت بازو ہو وہ امام نہیں۔ اگر دیکھیں تفصیل میں نہیں جا رہا، جملہ کہہ رہا ہوں، جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ حجر اسود سے گواہی دلوا لی جائے کہ یہ امام ہے یا میں امام ہوں۔ حجر کون گواہی دے گا؟ حجر اسود۔ لوگ ساتھ میں ہیں، وہ بھی ساتھ میں ہے جو جناب محمد حنفیہ کو امام کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں جو چوتھے امام کو بھی امام کہہ رہے ہیں۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ حجر اسود جس کے حق میں گواہی دے وہ امام ہے۔ اگر جناب محمد حنفیہ کو امامت کا دعویٰ ہوتا تو گواہی لوگوں سے دلواتے، حجر اسود سے نہ دلواتے۔ اب اگلا جملہ کہہ میں رہا ہوں، اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے، لوگوں سے دلواتے، حجر اسود سے نہ دلواتے، کیونکہ لوگوں کے بکنے کا امکان ہے۔
جملہ پہنچا نہیں ہے. لوگوں کے بکنے کا امکان ہے, حجر اسود کے بکنے کا امکان نہیں ہے. یہ جناب محمد حنفیہ کا یقین دیکھیں نا. حجر اسود جس کے حق میں گواہی دے, حجر اسود نے چوتھے امام کے حق میں گواہی دی. اچھا, یہی جناب محمد حنفیہ ہیں. جمل کا مارکہ ہے, جمل, جنگ جمل ہو رہی ہے. کچھ لوگ آئے جناب محمد حنفیہ کے پاس. آج میں ان کی بصیرت اور ان کی عظمت کے لیے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ مولا نے مدینے میں اپنا نائب 28 رجب کو کسے بنایا ہے؟ محمد حنفیہ کو. دیکھیں میں تاریخ کے لحاظ سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو محمد جنگ جمل میں کچھ لوگ آئے, آ کے کہنے لگے محمد آپ نے دیکھا علی آپ کو ہر بار آگے بھیج دیتے ہیں, لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں, اور حسن حسین کو پیچھے رکھتے ہیں. حملہ ہو تو آپ پر, تلوار چلے تو آپ پر. ایسے کمبخت تھے کہ بیٹے کو باپ کے خلاف نہیں بولیے میرے بھائی کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بیٹے کو باپ کے خلاف اکسائے وہ وہی ہے. بھائی تاریخ میں تو ہے. اب اللہ جانے 2023 میں آپ کو ایسے لوگ ملے نہ ملے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر ملے تو گھبرائیے گا نہیں. ہاں یہ پرانا سلسلہ ہے. تو کیا کہا کہ محمد دیکھا آپ کا باپ آپ سے محبت نہیں کرتا, جب خطرے کا موقع ہوتا ہے تلوار کا تیر کا تو آپ کو آگے کر دیتے ہیں اور حسن اور حسین کو. خدا کی قسم کیا جواب دیا ہے محمد حنفیہ نے. اب کہنے لگے یہ بتاؤ اگر تمہاری آنکھ پہ کوئی تیر مارے تو بچاؤ گے کیسے, روکو گے کیسے؟ کہ آنکھ پہ اگر تیر آئے گا تو میں ہاتھوں کو آنکھ پہ رکھوں گا, اپنے ہاتھ کو آنکھ پہ رکھوں گا. کہا کہ آنکھیں کس کی ہیں؟ کہا میری ہیں. اس نے کہا میری ہیں. کہا ہاتھ کس کے ہیں؟ بھائی جواب تو ہو گیا. آنکھ کس کی ہے؟ کہا میری ہے. ہاتھ کس کے؟ کہا میرے. کہا تمہیں ہاتھوں سے پیار نہیں ہے؟ کہا ہاتھوں سے پیار نہیں ہے. کہا نہیں ہاتھوں سے پیار ہے. کہا سنو حسن اور حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں, میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. اور جب آنکھوں پہ حملہ ہوتا ہے تو ہاتھ سے, بار بار ہمیں گھڑی دیکھنا ہے, ہم سوچیں کیا چھوڑیں کیا پڑھیں, بڑی ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں. تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جملے مصائب کے بھی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے جناب محمد حنفیہ. اب ان کے نام جو وصیت نامہ ہے وہ سنیے. مولا حسین کا مدینے سے نکل رہے ہیں, فرماتے ہیں انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا. یہ میں اپنے آقا کا وصیت نامہ پڑھ رہا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما. سنو یہ جو میں نکل رہا ہوں نہ ظلم کے لیے, نہ فساد کے لیے, نہ فتنے کے لیے, نہ حکومت حاصل کرنے کے لیے. تو پھر کیوں نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے نکلنے کا مقصد نانا کی امت میں اصلاح. ان اریدو, اور میں یہ ارادہ رکھتا ہوں, میری نیت یہ ہے, میں نکل اس لیے رہا ہوں کہ میں امرا بالمعروف وانہا عن المنکر واسیرا بسیرت جدی و ابی. میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سیرت کو قائم کروں. یہ مجمع میرے سامنے بیٹھا, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد سماج میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق؟ کیا گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج ہو رہے ہیں نا. کیا بے ایمانی نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. غصب نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیے ہو کیا نہیں رہا ہے؟ کہ جو تب ہو رہا تھا وہ اب ہو رہا ہے, لیکن تب ہو رہا تھا بنام دین. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے کربلا سے پہلے جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی یا نہیں؟ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ کوئی شیعہ مولانا نے لکھ دیا ہے. 10ویں حوالے ہیں میرے پاس اہل سنت کے. جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی؟ کیا ہوئی؟ آج کسی مسلک میں کے مولانا میں یہ طاقت ہے کہ جمعے کی بدھ کو پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نا.
ہم تو خیر اس کے قائل ہی نہیں ہیں، میں کسی کی بات کر رہا ہوں. پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اچھا بدھ چھوڑیے، جمعرات کو، اچھا چلیے جمعرات چھوڑیے، جمعے کے دن 10 بجے، کہا نہیں صاحب بنا زوال کے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں آج آدھا گھنٹہ پہلے نہیں ہو، اور اگر کوئی مولانا پڑھا دے تو مولویت بچانے میں لالے پڑ جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ مسلح بچے گا نہیں. میں کہتا ہوں 2 دن پہلے ہو گئی، ساری مملکت ساری ملت خاموش رہی. اب آدھا گھنٹہ پہلے اگر ہو جائے تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے. یہ بولنے کا جذبہ کسی اور نے نہیں، کربلا نے عطا کیا. یہ بولنے کا حوصلہ حسین کی قربانی نے عطا کیا ہے. اور میرے عزیزو یاد رکھنا جناب آدم سے لے کر آج تک صبح قیامت تک باپ کی منکوحہ اولاد پر حرام ہے. یہ کوئی ایسا نہیں، جناب آدم سے لے کے باپ کی جو زوجہ ہو وہ بیٹے پر حرام ہے. یزید نے کہا میں حلال کرتا ہوں. حسین نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے. حسین محافظ انسانیت کا نام ہے. کیا نکلنے. اچھا ذرا آپ غور کریے، احساس گناہ. اگر کربلا، دیکھیے گناہ ہوں گے اور ہوتے رہیں گے، لیکن گناہ کے بعد اگر احساس ہو گیا تو یہی حسین کی کامیابی ہے. کربلا ہے ہی اسی لیے کہ گنہگار کو چھوڑ دے. اس لیے کہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک ہے گناہ کر کے اکڑ جانا اور ایک ہے گناہ کر کے شرمندہ ہو جانا. اب کربلا میں دونوں ملیں گے. جو گناہ کر کے اکڑ گیا وہ بھی کربلا میں ہے، جو گناہ کر کے شرمندہ ہو گیا وہ بھی کربلا میں ہے. لیکن جو گناہ کر کے اکڑ گیا وہ حرملہ ہے، جو گناہ کر کے شرمندہ ہو گیا وہ قیامت تک حور علیہ السلام ہے. یہ ہے کربلا اور یہ ہے سفر مدینہ. بس میرے عزیزو وقت میں اب گنجائش بالکل نہیں ہے، بس اتنا سمجھ لیں کربلا نام ہے ضمیر کو بیدار کرنے کا. یہ جملہ بھی اگر آپ اس مجلس سے لے کے چلے گئے تو یقیناً پڑھنا بھی کامیاب، سننا بھی کامیاب. ضرورت یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ علم ہو، کم ہو عمل ہو، کم ہو عمل ہو. مولا کس فرمان پہ میں اختتام کر رہا ہوں. مولا امیر فرماتے ہیں وہ گناہ بہتر ہے جو تمہیں شرمندہ کر دے اس نیکی سے جو تمہیں مغرور بنا دے. دیکھ رہے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شیعت ہے، یہ حسینیت ہے، یہ جلوس ہے، یہ عزا ہے. مطلب کیا ہے؟ انسان ہو تو جھکنا سیکھو، اکڑنا نہیں. غلطی ہو تو اعتراف کرو، گناہ ہو جائے تو قبول کرو. اور جھکو گے تو ہم جھکنے نہیں دیں گے. دنیا دیکھ لے، اور جھکا تو کیا چھوٹا ہو گیا، اور جھک کے بڑا ہو گیا. اور اتنا بڑا ہوا کہ کربلا کہ ہر شہید کی عظمت ہے نا. لیکن خدا کی قسم میں کہتا ہوں جو شرف حر کو ملا وہ کسی اور مولا کے صحابی کو نہ ملا. ہر ایک شہید ہوا مولا پر، لیکن حر شہید بھی ہوا، رومال زہرا بھی ملا. یہ کم شرف ہے. بس میرے عزیزو سفر جب ہو رہا ہے تو یہ سفر مکمل نہیں ہے جب تک کہ زینب نہ ہو. میں گزارش کروں گا کہ 2-4 منٹ دوران مسائل ہو جائیں تو صبر کر لیجیے گا، اس کے بعد آسان ہو جائے گی. وہ یہ کہ زینب شریکۃ الحسین. حدیث کربلا کا واقعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک کا نام ہے کربلا اور ایک کا نام ہے دمشق. یہ کہ حسین رقم کر دیگر زینب. ایک بھائی کے حوالے اور ایک بہن کے حوالے. میرے عزیزو میں وہ طویل مسائل نہیں، بس اتنا عرض کروں کہ زینب اس خاتون کا نام ہے جو زندگی میں اتنا کریا کیا، اتنا روئی ہے نہیں بیٹی. عزیزو وہ بیٹی آپ کو معلوم ہے
کہ جب مولا بچوں کو شہزادی کی وفات کے بعد کیونکہ 11 ہجری میں تو رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، زینب 11 ہجری میں یتیم ہو گئی، بچپن میں ماں کو روئی، نانا کو گریہ کیا، ماں کو گریہ کرتے ہیں۔ نماز عشاء کے بعد میرا مولا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی زینب تو بھائیوں سے چھوٹی ہے نا، زینب بھائیوں سے چھوٹی، جب شہزادے چھوٹے ہیں تو زینب تو اور بھی کم سے ہیں، تو لے کے جب میرا مولا رسول کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اپنے بچوں کو، شہزادی زینب بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، تو جیسے ہی بیت الشرف سے نکلتے ہیں نبی کا روضہ سامنے، کہتے ہیں بیٹا حسن بابا کیا حکم ہے؟ میرے لاج جاؤ رسول کے روضے میں جو چراغ جل رہا ہے، اے بیٹا حسن اس روشنی کو خاموش کر دو۔ بابا یہ روشنی کیوں خاموش؟ کہا مجھے علی کو گوارا نہیں ہے کہ بچپنے میں بھی کسی کی نظر زینب پہ پڑ جائے۔ عزیزوں یہ جناب زینب ہے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب زینب جب گریہ فرماتی ہیں تو کسی کی آغوش میں خاموش ہوتی، بچپنا ہے، رسول نے آغوش میں لیا، زینب رو رہی ہے، علی نے آغوش میں لیا، علی کہتے ہیں بیٹی زینب نہ رو، تیرے رونے سے میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، اے میری بیٹی اتنا گریہ نہ کر، اس کو دی یا اختی، اے بہن خاموش ہو جا، بیٹی خاموش ہو جا، اے امام حسن کہتے ہیں بہن خاموش ہو جا۔ عزیزو زینب جب چپ نہیں ہوتی نا، آواز دی جاتی تھی حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ ادھر مولا حسین آتے تھے، بہن بھائی کو دیکھتی تھی، بھائی کا چہرہ دیکھا روتی، زینب خاموش ہو گئی۔ عزیزو روایت کے جملے اور روایت کے بڑی معتبر روایت ہے کہ شہزادی جب نماز پڑھنے جاتی ہے نا، جب بہن نماز پڑھنے جاتی ہے تو سب سے پہلے حسین کے چہرے کو دیکھتی ہے، بھائی کے چہرے کو دیکھا، تب مصلی عبادت میں آئی، نماز ختم ہوئی، اس کے بعد بہن نے بھائی کی زیارت کی۔ بچپنا ہے، 3 برس کی عمر ہے جناب زینب کبریٰ کی، ایک خواب دیکھا، اور جب خواب دیکھا جناب زینب نے تو کہا اماں میں نے خواب دیکھا ہے، کہا بیٹی تعبیر میں نہیں اپنے نانا سے پوچھنا، بیٹی خواب کی تعبیر میں نہیں نانا سے پوچھنا۔ 3 برس کی شہزادی ہے، بچپنا خواب دیکھا۔ رسول کا طریقہ یہ ہے نماز فجر پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دروازے زہرا پہ آتے ہیں، بی بی دروازے کو کھولتی ہیں۔ آج جب رسول آئے تو کیا دیکھا؟ اس جناب زینب نے استقبال کیا، رسول نے لواسی کو گود میں اٹھایا، اے زینب آج آپ نے استقبال کیا، کہا نانا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب کی آپ سے تعبیر چاہتی ہوں نانا، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا نانا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور ایک آندھی اور طوفان چل رہی ہے، تو میں ایک درخت کے سائے میں چلی گئی، لیکن آندھی اتنی تیز تھی کہ وہ درخت زمین سے اکھڑ کر دور چلا گیا۔ نانا پھر مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں وہاں پر گئی، وہاں ابھی تھوڑی دیر کھڑی تھی کہ وہ درخت بھی چلا گیا اڑ کر۔ اے نانا پھر تیسرا درخت بھی نظر آیا، میں وہاں گئی لیکن طوفان آیا اور وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا یہاں تک دیکھتی تو میں تعبیر نہ پوچھتی، لیکن نانا اب میں تنہا، دور دور تک کوئی درخت نظر نہ آیا، ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا آیا نانا، میرے سر سے ردا، نانا میری چادر اتر گئی۔ رسول نے 3 برس کی زینب کو اپنے کلیجے سے لگایا، اے بیٹی وہ جو پہلا درخت ہے وہ تیرا بابا ہے، وہ دنیا سے چلا جائے گا، دوسرے حسن ہے، تیسرا تیرا بھائی حسین ہے۔ اے زینب جب حسین دنیا سے جائے گا تیری رضا چھینی جائے گی۔
جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ میرے عزیزوں، یہ خواب تھا، دن گزرا، حالات بدلتے رہے، سال 60 ہجری آئی، رجب کا مہینہ آیا، سوال بیعت ہوا، حسین نے انکار بیعت کیا۔ ایک مرتبہ راوی یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی شوق ہوا کہ آخر میں بھی تو دیکھوں کہ حسین کیسے رخصت ہوتے ہیں، یہ مدینے والے کیسے رخصت کرتے ہیں۔ پورے مدینے میں کوہرام مچا ہے، حسین مدینے کو چھوڑ رہے ہیں، روح مدینہ مدینے سے جا رہا ہے، زہرا کا جایا مدینے سے جا رہا ہے، نبی کے روضے کا مجاور مدینے سے جا رہا ہے، زن و مرد رو رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں محلے بنی ہاشم میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک جوان جو خوبصورت ہے، طویل القامت ہے، آگے بڑھا اور اس نے دونوں طرف قناتیں لگوا دیں، اور جب قناتیں لگ گئیں تو راوی کہتا ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ پہلے ناقے آئے، سامان سفر اور غلے کے اور سب لاتے گئے، ناقے آگے بڑھتے رہے، اور ایک مرتبہ جب اور ناقے آئے تو ایک ایک بی بی گھر سے نکلتی رہی۔ راوی کہتا ہے میری آنکھوں میں وہ منظر موجود ہے کہ سامنے کرسی پر حسین بیٹھے ہیں، ایک جوان داہنی طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے۔ کہتا میں نے کسی سے پوچھا حسین تو سمجھ میں آتے ہیں، یہ داہنے بائیں کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، یہ بائیں طرف حسین کا بھتیجا قاسم ہے۔ ایک مرتبہ بیویاں بیت الشرف سے نکلنے لگی، کوئی جوان آگے بڑھتا ہے، بی بی کو ناقے میں بٹھاتا ہے، ناقہ آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا ناقہ، تیسرا ناقہ۔ کہتا میں ایک مرتبہ دیکھا ایک بی بی نکلی 18 کنیزوں کے حصار میں، جیسے ہی انہوں نے قدم نکالا حسین کرسی سے دوڑے، ادھر سے عباس آگے بڑھے، اے علی اکبر اپنی بوبی کو تیار سوار کرو۔ عزیزو جناب علی اکبر نے، غازی نے اپنے زانو کو خم کیا، جناب زینب سوار ہوئی، بس عزیزو 2 جملے مجلس ختم ہو گئی۔ بیویاں جب ناقے پہ سوار ہو گئی نا تو کسی نے کہا ارے صغرا تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ آگے دیکھا تو جناب صغرا ہے، اپنے بابا سے بس یہی کہہ رہی اے بابا آپ کی بیٹیاں جا رہی ہیں، یہ صغرا کس کے سہارے؟ جناب ام سلمہ، جناب ام المنین کے حوالے کیا۔ عزیزو ابھی قافلہ محلے سے آگے ہی بڑھا تھا، کسی نے آواز دی عباس عباس تمہیں ماں بلا رہی ہے، عباس تمہیں ماں بلا رہی ہے۔ غازی دوڑ کر آئے، اماں آپ نے تو رخصت کر دیا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، رسول کے روضے میں آئی، کہا میرے لال ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، ایک ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھ۔ ام المنین کہتی ہیں عباس میں کون ہوں؟ کہا میری ماں ہے۔ کہا یہ قبر کس کی ہے؟ کہا نانا رسول اللہ کی۔ کہا عباس ایک وعدہ کر، زہرا کی اولاد کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اے عباس تیرے ساتھ شہزادیاں ہیں، اے عباس شہزادیوں کا خیال۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارلہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور اس جلوس کے بانیان اور جو مومن و مومنات اس میں شریک پروردگار ان کا کامیابی عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سربلند فرما، اس پہ زہرہ امام زمان کے ظہور